السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیں کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس اپنا انگلش نکالیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے انگلش بک میں پیج نمبر 83 پہ ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا نام ہے دا لٹل گرل، جو لکھی ہے کیتھرین مینسفیلڈ نے۔ چلیں آج ہم اس لیسن کو پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے جس میں وہ انیشلی اپنے پیرنٹس سے، اپنے فادر سے ڈرتی ہے، لیکن لیٹر آن اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس میں ریلیشن شپ کے متعلق بھی بات کی گئی ہے، یعنی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین ہم سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹرکٹنیس سے پیش آتے ہیں ہمیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن لیٹر آن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے سے پالا پوسا ہے۔ تو یہ ایک سٹوری ہے جو کہ ہمیں آج پڑھنی ہے۔ تو چلیں لیٹس ریڈ دا لٹل گرل۔ ٹو دا لٹل گرل ہی واز اے فگر ٹو بی فیئرڈ اینڈ اوائڈڈ، یعنی اس چھوٹی بچی کے لیے وہ ایک ایسا شخص تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، اسی لیے وہ اس کو اوائڈ کرتی تھی، اسی لیے وہ اس کے پاس نہیں جاتی تھی۔ ہی ہیئر ریفرز ٹو ہر فادر، یعنی اس کا فادر، اے فگر ٹو بی فیئرڈ مینز اے پرسن ٹو بی فیئرڈ، یعنی ایک ایسا شخص تھا جس سے وہ ڈرتی تھی اور ہینس اس کو وہ اوائڈ کرتی تھی۔ ایوری مارننگ بفور گوئنگ ٹو ورک he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father۔ تو ہر صبح جب وہ کام پہ نکلتا تھا تو وہ پہلے اس کے روم میں آ کے اس کو کس کرتا تھا، اور کس کے عوض اس کی بچی اسے گڈ بائی کہتی تھی۔ یہاں پہ تھوڑا سا انڈیکیشن ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ مصروف رہتا تھا تو اس لیے وہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، لیکن یہ چھوٹی بچی اس چیز کو نہیں سمجھتی تھی۔ And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road۔ جب اس کا باپ ورک پہ جاتا تھا، ورک پلیس پہ جاتا تھا، آفس کو جاتا تھا صبح سویرے، تو وہ بہت خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا باپ گھر میں نہ رہے، یعنی دا گلیڈ سینس آف ریلیف، وہ ریلیکس ہو جاتی تھی۔ شی فیلز ریلیوڈ، شی گاٹ ریلیکسڈ آفٹر سینگ ہر فادر گو ٹو ورک۔ جب وہ کیریج نکالتا تھا، جب وہ ہارس کارٹ نکالتا تھا تو اور نکل جاتا تھا گھر سے آفس کی طرف، تو جوں جوں اس کی آواز، اس کیریج کی آواز دھیمی ہو جاتی تھی، وہ خوش ہو جاتی تھی کہ اس کا باپ گھر چھوڑ کر کام پہ نکل گیا۔ In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall۔ تو شام کو جب وہ گھر لوٹتا تھا تو یہ چھوٹی بچی سیڑھیوں کے پاس بیٹھتی تھی اور اس کی اونچی اونچی آوازیں سنتی تھی، یعنی اس کی لاؤڈ وائس، وہ چلاتا رہتا تھا۔ Bring my tea into the drawing room, hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers۔ تو وہ اپنی ماں سے چلا چلا کے زور سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ Bring my tea into the drawing room، میری چائے ڈرائنگ روم میں لاؤ، کیا پیپر ابھی تک نہیں آئے؟ او ماں، ذرا باہر جاؤ اور دیکھیں ذرا میرے نیوز پیپرز آئے ہیں کہ نہیں، اور میرے لیے چپل لاؤ۔ یعنی آتے سمے چلا چلا کے آرڈر دینے شروع کرتا تھا، اس چیز کو لے کر کے اس کی یہ چھوٹی بچی اس سے ڈرتی تھی۔ اچھا، کیزیا
مدر ووڈ کال ٹو ہر. دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لٹل گرل کا نام کیزیا ہے. تو اس کی ماں اسے بلاتی ہیں، کہتی ہیں اف یو آر اے گڈ گرل یو کین کم ڈاؤن اینڈ ٹیک آف فادرز بوٹس. اے کیزیا آ جا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، آ جاؤ، فادر آپ کے باپ آئے ہیں. تو اس کے کمرے میں جاؤ، اس کے بوٹس ریمو کرو. ٹھیک ہے. سلولی the girl would come down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room. تو وہ quietly, unwillingly, یعنی she doesn't want to come to go and face her father. یعنی وہ اس کو غرض ہی نہیں ہے وہاں جانا، وہ اس سے ڈرتی ہے. تو she quietly and unwillingly come down، اور وہاں جاتی ہیں، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہی وہ اندر جاتی ہیں، by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. یعنی اس کے باپ نے اینک پہنی ہوئی ہے، وہ اینک کے اوپر سے اس کو اس طرح دیکھتا ہے، یعنی وہ ڈر جاتی ہے. in a way he looked at her in a way that was terrifying. She was horrified. She was afraid of her father. وہ بہت ڈرنے لگی. اچھا، آج اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ لائنز جو میں نے آپ کو سمجھائی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.